ہاں ہاں ایسا ہو جائے گا، بندر میاں نے انہیں یقین دلایا۔ ایسا ہو جانے پر میں تمہارا منہ شہد سے بھر دوں گا۔ بھالو میاں نے خوشی سے اپنے پیلے میلے کچیلے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ بی لومڑی کو چلنے میں ایک پاؤں میں تکلیف ہوتی تھی، وہ بھی علاج کرانے پہنچ گئیں۔ کچھوے کو قبض کی شکایت تھی، چیل کو دور کا کم نظر آتا تھا، ہرن کو بھاگنے سے جلدی سانس پھول جاتا تھا، مینڈک میاں اس قدر بھاری ہو گئے تھے کہ ان سے چلنا دوبھر ہو گیا تھا۔ جس جانور کو بندر میاں کے دوا خانے کا علم ہوتا وہ وہاں پہنچ جاتا۔ بندر میاں اپنے دوا خانے میں جانوروں کو آتا دیکھ کر بہت خوش تھے، ان کا پورا دن جانوروں کو دوائیاں دینے میں گزر جاتا۔ بھالو میاں نے 3 خوراک دوائیں کھا کر اپنے دانتوں پر ہاتھ پھیرا تو ایک دانت باہر آ گیا، دوبارہ ہاتھ پھیرنے پر آدھا دانت ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ اپنے دانتوں کو گرتا دیکھ کر بھالو میاں اس خوف سے کہ کہیں سارے دانت باہر نہ آ جائیں سختی سے منہ بند کر لیا۔ بی لومڑی صبح سو کر الفاٹے اور خوراک کی تلاش میں نکلنا چاہ تو ان کی وہ ٹانگ جس میں تکلیف تھی وہ پوری طاقت لگانے پر نہ الفاٹے سکی۔ کچھوے میاں دوائی کھا کر پوری رات پریشان رہے، صبح الفاٹنی پر چیل نے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کی آنکھ میں اندھیرے کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ دوسری آنکھ سے بھی دھندلا نظر آ رہا تھا۔ بی ہرن دوائی کھا کر ایسی سوئیں کہ صبح الفاٹنی پر بھی نہ الفاٹے سکے۔ بندر میاں اپنے دواخانے میں بیٹھے مریضوں کا انتظار کر رہے تھے، انہوں نے بہت سارے جانوروں کو دوا خانے کی جانب آتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ ان کی دوائیوں نے الفالٹا کام دکھایا، جبھی وہ غصے میں بھرے ان کے پاس آ رہے۔ بندر میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً دوڑ لگا دی۔ غصے میں بھرے جانوروں نے دوا خانے کو خالی پایا تو ان کا غصہ اور بھڑک الفاٹے دور کھڑے بندر میاں تھر تھر کانپ رہے تھے اور اس دن کو بری طرح کوس رہے تھے جس دن انہوں نے ڈاکٹر بننے کا سوچا تھا۔ تمام جانور سخت غصے میں تھے اور بندر میاں کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ بندر میاں کو جانوروں کی تکلیف کا بہت افسوس تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ دل میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، اور اب ان کے قدم شہر کی جانب دوبارہ الفاٹے رہے تھے۔